شریف لائیں اور اپنا خطاب 20 منٹ پیش فرمائیں۔ فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا شمشیر احمد مدنی حفظہ اللہ سرزمین یو پی بلرام پور یو پی جامعہ سراج العلوم بوڈی ہال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ صدر عالی وقار اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس علاقے اور علاقے کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین، پردے کی اوٹ سے ہماری باتیں سن رہی ہماری ماؤں بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ انہی دونوں کو محور بنا کر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ سن 1998 یا 99 سے اس علاقے میں آنے کی خواہش تھی۔ برادر گرامی قدر جناب مولانا محمد انور صاحب مدنی حفظہ اللہ میرے دیرینہ رفیق ہیں۔ جامعہ سراج العلوم کڑو بوڈیہار میں 7 سال ہم ایک ساتھ پڑھے ہیں، اور پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں 4 سال تک آپ کی رفاقت رہی ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس علاقے میں آنے کی توفیق ملی، بڑی خوشی ہوئی۔ ہم لوگ تو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، چند کتابیں زیر درس رہتی ہیں اور کچھ بچے سامنے ہوتے ہیں، انہیں پڑھا دیا کرتے ہیں، لیکن آج یہاں آنے کے بعد جب اس ادارے کا دورہ کیا، 15-16 کمروں پر مشتمل یہ مدرسہ، ایک عالی شان مسجد، مہمان خانہ، 80-85 کے قریب یہاں پڑھنے والے بچے، جتنا بھی آپ حضرات اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ مجھے فخر ہے برادر گرامی قدر محمد انور مدنی حفظہ اللہ پر، جنہوں نے اس علاقے میں اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اخلاص الالہیت ان کے دل میں معجزن کر دے، بھر دے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ برادر گرامی کا لگایا ہوا یہ پودا آپ کی نگرانی اور نگہبانی میں پھلے پھولے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے یہ منظر دیکھا آپ کے سامنے ابھی جو یہاں سے اعلان ہوا، اور انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ آپ اسٹیج کی جانب آئے اور آپ نے اپنے ہاتھ کشادہ کیے۔ یقیناً علم سے اور اہل علم سے، دین اور دینی تعلیم سے وابستگی کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، مزید توانائی بخشے، آپ کے ہاتھوں کو مزید کشادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک قصہ ذکر کر کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، تھوڑی دور گیا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ آسمان پر بادل چھائے ہیں، اس بادل سے آواز آ رہی ہے،
بادل سے آواز یہ آ رہی ہے، بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جا اور فلاں کے کھیت کو سینچ دے، سیراب کر دے۔ بڑی حیرت ہوئی اس شخص کو، بڑا تعجب ہوا کہ یہ بادل سے آواز آ رہی ہے، کون آواز دے رہا ہے، اور جس شخص کے لیے آواز دی جا رہی ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بادل اس کے کھیت کو سینچنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ حیرت کے اس عالم میں وہ شخص اس بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیا، بدلی اڑتی ہوئی جا رہی ہے اور وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پہاڑ کے ٹیلے سے وہ بادل ٹکرایا، پانی بہہ کر کے ایک آدمی کے کھیت میں جا رہا ہے۔ یہ شخص اس آدمی کے پاس پہنچا، اللہ کے بندے بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے بادل سے آواز سنی ہے، حکم دیا گیا ہے اس بادل کو کہ جا اس آدمی کے کھیت کو سیراب کر دے۔ آخر تو ہے کون، تیرا عمل کیا ہے، تیرے صدقہ و خیرات کی تفصیل کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا سنو، میں کھیتی کرتا ہوں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں غلے کے 3 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ دوبارہ بیج ڈالنے کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا سمجھ میں بات آ گئی، یہی وجہ ہے۔ اس قصے کے ذریعے سے میرا پیغام یہ ہے، اور آپ کے لیے جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور جو جذبہ آپ نے آج دکھایا ہے اگر یہی جذبہ برقرار رہا تو ان بادلوں کو، زمین کو، آسمان کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو اللہ حکم دے گا آپ کے کاروبار کی ترقی کے لیے، آپ کے دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ان آسمان کو، زمین کو، ہوائی، خلائی، فضائی ساری مخلوقات کو آپ کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اللہ رب العالمین لگا دے گا۔ اس لیے آپ اپنے جیب کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کی کتاب کو یاد کرنے والے بچوں کے لیے، اس کی دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا ہاتھ، اپنی جیب ہمیشہ کشادہ رکھیے، خیر و برکت میں رہیں گے۔ یہ میری پہلی بات تھی۔ دوسری چیز، چونکہ یہاں 4 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، قرآن مجید کی، پورے قرآن مجید کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مدینہ کے گورنر نافع ابن عبد الحارث ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے عسفان، وہاں سے گزر رہے ہیں۔ چونکہ خلیفہ کا گزر اس راستے سے ہو رہا ہے، اس لیے وہاں کے گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے شہر چھوڑ کر کے یہاں آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پہنچنے کے بعد ملاقات ہوئی، خیریت دریافت کیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ تم تو وہ شہر چھوڑ کے چلے آئے ہو، آخر اس شہر کا گورنر تم نے کس کو بنایا ہے؟ اپنی نیابت تم کسے سونپ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین ابن ابزا کو، عبد الرحمن ابن ابزا کو میں نے وہاں کا گورنر بنایا ہے، میری غیر موجودگی میں وہ وہاں کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تو ایک آزاد کردہ غلام ہے، ایک غلام کو، یہ ایک آزاد کردہ غلام کو تم نے وہاں کی گورنری دے دی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ سنیے،
انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، ہم نے مدینہ کی گورنری جس شخص کو دی ہے، یا مکہ کا گورنر جس کو بنایا ہے، وہ آدمی قرآن مجید کا قاری ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، اس لیے ہم نے اسے گورنری دی ہے۔ میں آپ حضرات سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب سے اگر ایک غلام جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر تاج رکھ دیتا ہے، وہ گورنری کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے، لوگوں کی جہاں-بانی کرتا ہے اور لوگوں کے امور کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جو جواب دیا تھا انہو قاری لکتاب اللہ، اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے چند لوگوں کو رفعت اور بلندی دیتا ہے، اور چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، ان کی رسوائی اسی دنیا میں مقدر ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، جس کتاب سے یہ لڑکے جڑے ہیں، جس کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس سے جڑنے والا دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، ابھی چند ہی لوگ اسلام قبول کیے تھے، قافلے جب مدینہ سے مکہ جاتے تو جاتے ہوئے راستے میں ایک علاقہ پڑتا تھا، وہاں سے گزرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، راستے کے بغل میں اس کا گھر ہے اور بغل ہی میں راستہ ہے، اسی راستے سے وہ قافلے گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قافلہ جب اس راستے سے گزرتا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وہ لوگ گزرتے تھے۔ وہ لڑکا ابھی مسلمان نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، گھر کے قریب، راستے کے قریب آ کر کے دیوار سے لگ کر جانے والوں کی قرأت سنتا اور قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتا تھا۔ اسی طرح اس چھوٹے سے بچے نے، جس کی عمر 5-6 سال کی ہے، اس نے قرآن مجید کے بہت سے حصے، قرآن مجید کی بہت سی آیتیں، قرآن مجید کی کئی سورتیں اس نے یاد کر لی۔ پھر اس کے بعد جب عام الوفود آیا، زمانہ اسلام میں ایک سال ایسا آیا کہ گاؤں کے لوگ جا کر کے پورا گاؤں، علاقہ، جماعت در جماعت لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اسلام قبول کرتے۔ آپ 30ویں پارے میں ایک سورت پڑھیں گے، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ دیکھیں کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو وہ زمانہ آیا، مسلمان ہونے کے لیے گاؤں کے گاؤں جا رہے ہیں، جماعت در جماعت لوگ جا رہے ہیں، جماعت جا رہی ہے اسلام قبول کر کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ سیکھ کر کے آ رہی ہے، پھر دوسری جماعت جا رہی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اسی زمانے میں میرے گاؤں کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کہہ رہے کہ وہاں جب گئے وہ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مدعا پیش کیا، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی کچھ بنیادی باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی اذان دے، اور پھر جب جماعت کا وقت ہو تو تم میں سے وہ آدمی امامت کرائے جو سب سے زیادہ قرآن یاد کیے ہوئے، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ وہ قافلہ لوٹ کر کے آیا ہے گاؤں میں، نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، اذان دی گئی، ایک شخص نے اذان دے دیا۔
اذان دینے کے بعد جب امامت کی باری آئی کہ گاؤں کی امامت کون کرائے، مصلی پر کھڑا کون ہو، تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ امامت کرائے گا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے موجود ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالداری میں بہت بڑے ہوئے ہیں، بڑے گھر والے، بہت زیادہ زمین والے، اثر و رسوخ والے، عہدہ و منصب والے، پورا گاؤں موجود ہے۔ امامت کی باری ہے، ایک 5-6 سال کے بچے کو مصلی پہ بڑھایا گیا اس لیے کہ سب سے زیادہ قرآن اسے یاد ہے۔ یہ رفعت ہے، یہ بلندی ہے۔ اس کتاب سے جو شخص بھی جڑ جائے گا گاؤں میں وہ فائق ہو جائے گا، گاؤں والوں سے ممتاز ہو جائے گا، اسے منبر ملے گا، اسے مصلی ملے گا، اسے امامت ملے گی، اسے عہدہ و منصب ملے گا، ذمہ داری ملے گی۔ دنیا میں بھی اس کا مقام بلند ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے قاری قرآن کے درجے کو ضرور بلند فرمائے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ دنیا سے آپ جب اس رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ آخرت کا قبر ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے آنے کے بعد حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، یا وما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ 3 سوال قبر میں ہر آدمی سے کیے جائیں گے۔ جب ایک شخص نیک ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر اس کا ایمان ہوتا ہے، نیکی کا کام کر کے دنیا سے گیا ہوتا ہے، تو وہ ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہے، میرے پاس بھیجے گئے تھے، ہمارے پاس بھیجے گئے تھے، ہم ان پر ایمان لائے۔ ان 3 سوالوں کا جواب دینے کے بعد فرشتہ ایک چوتھا سوال کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، تمہیں ان 3 سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب کیسے جانے تم؟ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی پھر جواب دیتا ہے، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھی، میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور اسی کتاب میں نے ان سوالوں کا جواب پایا، میں نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لایا، اور اسی قرآن پر ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کامیاب کر رہا ہے۔ اگر وہ شخص مشرک ہوتا ہے، وہ شخص اگر دیندار نہیں ہوتا، گناہ کر کے دنیا سے گیا ہے، وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں، میرا نبی کون ہے، میرا دین کو کیا ہے، میرا اللہ کون ہے، مجھے معلوم نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، تجھے جو ان 3 سوالوں کا جواب نہیں معلوم ہے، کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا نہیں، تو نے اللہ کی کتاب کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ان سوالوں کا جواب تو نے جاننا نہیں چاہا۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، اس کی تلاوت کی ہوتی، اس پر ایمان رکھا ہوتا، اس کی تصدیق کیا ہوتا، اس کے احکام پر عمل کیا ہوتا، آج تجھے افسوس نہیں کرنا پڑتا۔ حضرات گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی یہ منزل ہمارے لیے آسان ہو، ہمارے بچوں کے لیے آسان ہو، ہماری خواتین کے لیے آسان ہو، اور اس منزل میں فرشتوں کے 3 سوالات کا ہم صحیح جواب دیں، تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، اس کی آیتوں کو یاد کرنا ہوگا، اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، اس میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آخرت کی منزل اللہ رب العالمین کے سامنے
ہر آدمی پیش ہے. عدالت کی کرسی پہ اللہ تعالیٰ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے انسان اکٹھا ہیں. ہر کوئی پریشان ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے. ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ کوئی آئے اور اس کا ہاتھ تھام لے, کوئی اپنا ثواب اسے دے دے. اس دن کی ہلاکت خیزیوں اور تباہیوں سے اسے چھٹکارا مل جائے, یہی ہر آدمی کی خواہش ہے. اور حال یہ ہے کہ باپ سے اس کا بیٹا بھاگ رہا ہے, بھائی سے بھائی بھاگ رہا ہے, شوہر سے بیوی بھاگ رہی ہے, بیوی سے شوہر بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. اس موقع پر ایک قرآن پڑھنے والے سے, قرآن کی تلاوت کرنے والے سے اللہ رب العالمین کہے گا قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیوں سے چڑھتا جا, قرآن پڑھتا جا, اس طرح پڑھ جس طرح تو نے دنیا میں پڑھی تھی. ٹھہر ٹھہر کر کے تلاوت کر, ترتیل کے ساتھ تو تلاوت کر اور تو چڑھتا جا. تیری آخری منزل وہ ہے جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے یہ عزیزان گرامی, کتنے سعادت مند ہیں ان کے گارجین اور ذمہ دار جنہوں نے دنیا کی اس للک اور چمک کو چھوڑ کر کے جہاں اصلی تعلیم کی طرف بھاگنے کا رجحان ہے, بھگانے کا رجحان ہے, انہوں نے ان چمچماتے مدرسوں کو چھوڑ کر کے ایک عربی ادارے میں ان کو داخل کیا. مبارکباد کے قابل ہے آپ بھی اور آپ کے یہ بچے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے اور تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو دین سے, دینی تعلیم سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, اس کتاب کا ثمرہ انتہائی عظیم ہے. آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی قیامت کے عالم میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, قرآن مجید کی 2 سورتیں ہیں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کی طرف سے کسی طرح کا عطیہ دینے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ سوال کرے گا, ایک آدمی پھنسا ہوا ہوگا. اس موقع پر یہ دونوں صورتیں آئیں گی, کھڑی ہو جائیں گی, اور دنیا میں جو لوگ ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے یہ دونوں صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی. پروردگار عالم کھیت کھلیان کو چھوڑ کر کے, دکان مکان کی مشغولیت سے ہٹ کر کے یہ مجھے پڑھتا تھا تو اسے بخش دے. یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے یہاں سفارش کریں گی. یہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو, اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن نبی داؤد کی جو روایت ہے اس میں پورے قرآن کا ذکر ہے. اقرأوا القرآن, اے لوگوں قرآن مجید پڑھو, اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا, سفارش کرنے کے لیے آئے گا. جس نے قرآن پڑھا ہوگا, قرآن کی تلاوت کی ہوگی, قرآن کی تلاوت کو رواج دیا ہوگا, یہ قرآن ان لوگوں کے حق میں اللہ کے یہاں سفارش کرے گا. اور پھر اس کے بعد آخری بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں, جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اس پر عمل کیا ہے یہ قرآن انہیں جنت کی طرف لے جائے گا, اور جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے, اس کی تلاوت نہیں کی ہے, یہ قرآن انہیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا. مستدرک حاکم کی روایت ہے, لمبی روایت ہے, اس کا آخری ٹکڑا ہے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جس شخص نے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا, سامنے رکھا یعنی سامنے رکھ کر کے پڑھا, اس کی تلاوت کیا, اس میں غور و فکر کیا, اس کی آیتوں میں تدبر کیا. من جعلہ امامہ, جس نے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا, اس کی تلاوت کیا, قادہ الی الجنہ, یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے کر کے جائے گا. قرآن آگے آگے اور قرآن پڑھنے والا پیچھے پیچھے, قرآن آگے آگے جائے گا اور اسے جنت تک پہنچائے گا. ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار, اور جس نے
قرآن مجید کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، اس میں غور و فکر نہیں کیا، یہ قرآن اسے ہانک کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اہل علم کا مجمع ہے، دیکھیے جہاں قرآن مجید کو جنت کی طرف لے جانے کا ذکر ہے وہاں لفظ قادہ ہے۔ قادہ یقود و قیادت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ایک آدمی آگے آگے ہو، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے اگر کہیں جانا ہو راستہ معلوم نہیں ہے، ایک شخص آگے ہماری رہنمائی کرتا ہوا چلے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے آگے ہوگا اور آگے آگے چلے گا اور ان لوگوں کو لے کر کے جائے گا، اور جہاں جہنم کی طرف لے جانے کا ذکر ہے وہاں ساقہ ہے، ہانکنا۔ جیسے بکریاں ہیں، بکری آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے چرایا ہوگا، اگر جانور سرکشی پر آمادہ ہو جائے تو جانور کو آگے کیا جاتا ہے اور آدمی پیچھے ہو جاتا ہے، اس کو مارتا ہے ڈنڈے سے، لکڑی سے اسے سزا دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہوا ڈانٹتا ہوا اسے لے کر کے جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے قرآن پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اسے یاد کیا ہے، اس کے احکام کو سمجھا ہے، یہ قرآن اس کے آگے ہوگا، رہنمائی کرے گا، لے کر کے جنت کی طرف جائے گا۔ اور وہ شخص جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں کیا ہے، یہ قرآن پیچھے ہوگا، ڈانٹتا ہوا، مارتا ہوا ان کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا اور یہ بہت بڑی سزا ہوگی۔ اس لیے حضرات گرامی قرآن پڑھیے، قرآن پر عمل کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان مختصر باتوں کو سمجھنے کی، عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے برے اعمال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی صدقہ و خیرات کیا ہے اللہ ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا جس کی توفیق اعانت اور مدد سے یہاں حاضری ہوئی۔ شکریہ برادر گرامی قدر مولانا محمد انور مدنی حفظہ اللہ کا جن کے توسط سے اس جلسے میں رسائی ہوئی۔ شکریہ یہاں کے تمام اہل علم کا جنہوں نے بڑی عزت اور قدر و منزلت سے نوازا، یہاں کے تمام سامعین کا، رات میں اس وقت تک آپ یہاں بیٹھے ہیں کتاب و سنت سننے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہماری اس بیٹھک کو ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔